وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے بندے بن کر اور آپس میں بھائی بھائی بن کر جیو، بندے اللہ کے اور آپس میں کہ بھائی بھائی بن کے، کہ تم سب آدم کی اولاد ہو۔ اس لیے فرمایا لا تدابروا ولا تحاسدوا، لا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد اللہ اخوانا۔ حضور نے فرمایا آپس میں ایک دوسرے کی ہیل مت مارو، ایک دوسرے سے بغض مت رکھو، آپس میں ایک دوسرے سے حسد مت کرو، آپس میں اللہ کے بندے بن کر اور بھائی بھائی بن کر جیو۔ اور یہی نعمت اللہ نے یاد، اور یہ تاثیر صرف جو بندے میں بندگی پیدا کر دے اور آپس میں انسانوں میں اخوت و بھائی چارگی پیدا کر دے، یہ صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی شریعت مطہرہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی اس دعوت و دعا کی محنت ہی کی تاثیر ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت، حکومتیں، دولتیں، زمینیں، سونا چاندی، دنیا کی جتنی شکلیں ہیں ان میں کی کوئی شکل بندے میں بندگی اور آپس میں بھائی چارہ پیدا کرا دے، ایسی کوئی طاقت نہیں۔ اسی لیے قرآن نے مدینے والوں کو یاد دلایا ہے، اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے مدینے میں دو خاندان تھے، اوس اور خزرج، اور دونوں میں 120 سال پرانی لڑائی چلی آ رہی تھی، اور دونوں خاندانوں کے سینکڑوں جوان اور بے پناہ خون اور پیسہ برباد ہو چکا تھا، اور آپس کے جوڑ کی، صلح کی، بھائی چارے کی کوئی شکل نہیں نظر آ رہی تھی۔ قرآن کہتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا۔ مدینے والوں یاد کرو اللہ کی نعمت کو کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے جان لیوا دشمن تھے، خونخوار تھے۔ زمانے جاہلیت کی تاریخ جاہلیت میں لکھا ہے کہ اس زمانے کا سب سے بہادر قبیلے کا، خاندان کا وہ سمجھا جاتا تھا جو مد مقابل کو مار کر اس کی کھوپڑی کا پیالہ نکال کر اس مرے ہوئے کا خون بھر کر پیے، وہ بہادر سمجھا جاتا تھا۔ تم اعداء، آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے، جان لیوا خونخوار دشمن تھے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، ایک اللہ نے تمہارے آپس میں الفت و محبت پیدا کر دی، اور تم ایسے ہوئے جیسے ماں جائے بھائی، ایک ماں کے دو بیٹے، دونوں بھائیوں میں کیسی محبت ہوتی ہے۔ اور زندگی تمہاری اتنی غلط راہ پر تھی کہ اس راہ پر چلتے چلتے تم جہنم کے کنارے کھڑے ہو چکے تھے۔ ہر راستے کا اینڈ ہوتا ہے، ہر راستے کی آخری منزل ہوتی ہے کہ تمہارے عقیدے، تمہاری عبادات، تمہارے اخلاق، تمہاری معاشرت، تمہارا رہن سہن، تمہاری بود و باش، تمہاری نشست و برخاست، تمہاری گفت و شنید، تمہاری نقل و حرکت کی اس راستے سے جا رہی تھی کہ جس کا آخری انجام جہنم تھا، اور یہ تم جی چکے تھے، اور تم یہ ساری راہیں اور یہ سارے مرحلے پار کر چکے تھے، یہاں تک کہ جہنم کے کنارے کھڑے ہو چکے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے تمہیں بچایا، جس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا مالی اراکم وانتم تتقحمون فی النار وانی آخذ بحجزکم، مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اوندے منہ جہنم پر گر رہے ہو، وانتم تتقحمون فی النار،
وہ تمہاری منمانیاں، وہ تمہاری جی کی چاہتیں، وہ تمہاری خواہشات، اور خواہشات میں بے لگام کہ اس نے تمہیں لیکن خواہشات کا انجام وہی بتایا ہے، فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو سرکشی پر اتر آتے ہیں، خدا کی ماننا، نہ نبی کی ماننا، قرآن کی ماننا، نہ حدیث کی ماننا، اپنے من کی، اپنے جی کی ماننا، کہ خواہشات کے سمندر میں ڈبکیاں کھا رہے ہو اور تیر رہے ہو، اور ہوتے ہوتے جو تمہیں جہنم کے کنارے لے گیا کہ مجھے کیا ہو گیا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم جہنم پر اوندھے منہ گر رہے ہو۔ وَإِنِّي آخِذٌ بِحُجَجِكُمْ، اور میں اللہ کا نبی سراپا رحمت، سراپا نور، تمہیں پوکھیں پکڑ پکڑ کے کھینچ رہا ہوں۔ یہ تمہارا راستہ نہیں ہے، یہ جہاں تمہاری جانیں کھپ رہی ہے، جہاں تمہارا مال خرچ ہو رہا ہے، جو تم راتیں گزار رہے ہو، جس طرح تم سوچ رہے ہو، جو تم کھا رہے ہو، جس طرح کی تمہاری کمائیاں ہیں، جس طرح کی تمہارے معاملات ہیں، جس طرح کی تمہاری شکل و صورت ہے، جس طرح تم اپنے گھروں کی تقریبات مناتے ہو کہ میری خواہشات سے بھری ہوئی، یہ تو تمہیں جہنم پہنچائے گی۔ اسی لیے حق تعالی شانہ نے اپنی مخلوق پر ترس کھا کر دین دیا، اور دین کے بڑے بڑے 5 ارکان دیے۔ ہاں